ہم چند مسائل پہ بات کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو میں سب سے پہلے کچھ نماز کے مکروہات ہم نے اس سے پہلے درس میں بیان کیے، اور آج اسی طرح نماز میں کچھ اور مکروہات کا بیان ہوگا۔ نماز کے اندر بغیر کسی عذر کے چار زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کے نماز میں بیٹھنا، یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی اپنے دامن یا آستین سے اپنے آپ کو ہوا دینے لگے دوران نماز، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز میں اپنے کپڑے کو اس طرح لٹکانا کہ وہ زمین سے لٹک رہے ہوں، اس کو اسبال کہتے ہیں، لہذا اس کو منع کیا گیا۔ اگر لباس میں وہ لمبا ہے تو اس کو اٹھا کے اوپر کر لیا جائے تو نماز میں کراہت نہ ہوگی۔ بعض نوجوان پینٹ لمبی ہے تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں، اس کو کھینچ کے اوپر کر لیا جائے، کیونکہ جہاں اسبال منع ہے یعنی کپڑے کو لٹکانا زمین تک، اسی طرح فولڈ کرنا بھی منع ہے۔ نماز کے اندر انگڑائی لینا سستی کی علامت ہے، یہ بھی انسان کی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر انگڑائی لے، بالقصد کھانسنا یعنی جان بوجھ کر کھانسنا مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھنکھارنا بغیر وجہ کے مکروہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور پیچھے صف میں کوئی نہیں ہے، اکیلا ہی کھڑا ہو گیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر تو پیچھے سے نمازی آ رہے ہیں تو وہ انتظار کرے یا کھڑا ہو جائے اور وہ آ کے پیچھے سے مل جائیں تو کراہت ختم ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر دیکھتا ہے کہ پیچھے صف میں اور کوئی نہیں، اکیلا ہی ہے، تو اگلی صف میں وہ کسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور وہ اس کی پشت کا لمس دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے تاکہ دو کی صف بن جائے۔ ایک سائیں پوچھ رہے تھے اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا یہی صورت ہے تو نماز میں چلنے کی کیا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنا اجازت ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک صف تک اگر آپ کسی وجہ سے چل پڑے، جیسے کوئی آگے سے نکل گیا، جگہ خالی ہے، تو پاؤں اٹھائیں گے نہیں، زمین پہ لگائے لگائے آپ آگے ہو جائیں گے۔ ایسے یہ بندہ بھی زمین پہ لگائے لگائے پاؤں کو پیچھے ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ تو جب کوئی صف میں عذر کی وجہ سے نکل گیا تو پیچھے والا پاؤں اٹھائے بغیر زمین پہ لگائے لگائے آگے، اس سے پیچھے والا، اس سے آگے، اس سے پیچھے والا، صف مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص پیچھے چلا جاتا ہے کہ پیچھے وہ اکیلا ہے، اکیلے کی کراہت ہے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ لہذا اس میں انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تنہا صف میں کھڑا نہ ہو، اور اس کو کسی کے ساتھ بھی پیچھے کر لینا چاہیے۔ نماز کے اندر سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے سجدے کو جائیں تو پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد اپنی پیشانی، اور اٹھتے وقت اس کا الٹ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص
بڑھاپے کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے اگر وہ پہلے گھٹنے نہیں رکھ سکتا، ہاتھ رکھ لیتا ہے تو حرج نہیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق رکوع کی طرف سے سجدے کی طرف جائے، اور رکوع سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے سنت کا طریقہ اپنائے، اور اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرے، وگرنہ اس کو بھی فقہاء نے مکروہ قرار دیا۔ نماز کے اندر جب رکوع کیا جائے تو مکمل اپنی پشت کو سیدھا رکھنا، یہ بھی نماز کے جو آداب ہیں اس میں شامل ہوتا ہے، اور جھکا نہیں دینا چاہیے۔ نماز کے اندر بسم اللہ کو، تعوذ کو یا ثنا کو یا آمین کو زور سے کہنا فقہا اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے دیوار یا کسی عصا پہ ٹیک لگانا بھی مکروہ ہے۔ عذر ہو تو انسان دیوار کی ٹیک لگا سکتا ہے، بغیر عذر کے ایسا کرنا درست اور جائز نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کو چہرے پہ یا کہیں خاک یا مٹی لگ جائے تو نماز میں ہی اگر وہ اس کو جھاڑنے لگ جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں، نماز کو مکروہ کر دیتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے انسان بغیر کسی وجہ کے آنکھوں کو بند کر لے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر خشوع خضوع آتا ہے، آنکھیں بند کر کے وہ اللہ رب العزت کی خشیت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، ادروائز ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر امام تنہا محراب کے اندر ہی چلا جائے تو یہ بھی کراہت ہے، اس لیے امام کو محراب میں تھوڑا سا پاؤں پیچھے رکھنا ہے تاکہ صف کے ساتھ اتصال ہو جائے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے اور پچھلی صف میں کوئی جائے تو یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ امام تنہا بلند جگہ پہ کھڑا ہو اور مقتدی نیچے تنہا تو یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، لہذا اس طرح تنہا امام نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں، امام کے ساتھ چند مقتدی اگر کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہیں، باقی پھر کوئی نیچے یا اوپر ہیں، وہ الگ پورشن استعمال ہوگا، اس کے مطابق بھی نماز میں اجازت ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اگر سامنے آگ جلی ہوئی ہے اور بندہ اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی کراہت سے تعبیر کیا گیا۔ باقی اگر ضرورت کے تحت شمع ہے یا چراغ ہے یا کوئی ہیٹر آگے رکھا ہے تو اس میں حرج نہیں، اس کے علاوہ اگر ایسا ہو تو اس میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بعض سجدے کے اندر اتنا جھک جاتے ہیں کہ ران کو پیٹ سے ملا لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ مرد جب سجدہ کرتا ہے تو ہاتھوں کو بھی، یعنی کونیوں کو جدا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، اور پیٹ اور ران کو بھی جدا رکھنا ہے، ملانے سے اسی طرح نماز میں کراہت آ جائے گی۔ ایسی چیز جو سامنے ہو اور نماز بندہ پڑھ رہا ہو جس سے اس کا دل کسی اور چیز کی طرف مشغول ہو سکتا ہے، سامنے کوئی LCD لگی ہے، کوئی ٹی وی پہ پروگرام لگا، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے سامنے ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کو مشغول کر رہی ہے، اسی طرح نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ایسا راستہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز میں کراہت ہے، عام راستے پہ اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر کہیں کوڑا وغیرہ پڑا ہے وہاں بھی اجازت نہیں، وہاں بھی مکروہ ہے۔ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، سامنے قبریں اور انسان نہیں، سائڈ پہ ہو کے اگر جگہ ہے تو وہاں نماز پڑھ لیں، جیسے عموماً جنازگاہ سائڈ پر ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ نماز میں کراہت آ جائے گی۔ اسی طرح وہ جگہ جہاں جانوروں کا گزرگاہ ہے یا اس طرح عموماً وہ ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہاں بھی
کراہت کا ذکر کیا گیا۔ اگر کہیں قبر موجود ہے اور انسان ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کی اجازت نہیں، یعنی قبر سے ہٹ کے نماز پڑھے، سامنے قبر کا ہونا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ گرامی قدرات، نماز کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو مصیبت زدہ پکارتا ہے، جیسے کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی آگ میں جل رہا ہے، کوئی اندھا ہے اور وہ گرنے لگا ہے، تو وہ دوڑ کے آگے اس کو بچا لے اور بعد میں پھر نماز کی تکمیل کر لے۔ اس میں اجازت ہے کہ کسی کی جان کو بچایا جائے۔ باقی اگر دوران نماز کوئی بھی شخص کسی کو بلائے، ایون دین کے ماں باپ بھی بلائیں، تو نماز نہیں توڑ کے جائے گا بلکہ نماز کو مکمل کرے گا۔ تو یہ کچھ مکروہات تھے نماز کے، جو نماز کے دوران اکثر انسان بے توجہی میں عمل کر کے ثواب میں کمی لے آتا ہے۔ اور نماز کے کچھ مستحبات ہیں۔ مستحب نماز میں یہ ہے کہ جب آپ نماز میں قیام کی حالت میں ہو تو آپ کی نظر سجدہ کی یا سجدہ کرنا ہے۔ رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی پشت پر نظر رکھیں، سجدے میں ناک کے بانسے پہ نظر رکھیں، ناک قعدے میں جب اتحیات میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر گود میں ہو، دائیں بائیں نہ۔ جب سلام پھیریں تو پہلی نظر دانے شانے پر ہو، کسی اور کو نہ دیکھ رہا ہو۔ سلام پھیرتے ہوئے اپنے کندھے کو دیکھے، نہ کہ لوگوں کو دیکھے۔ یہ مستحبات میں سے، پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر سستی کی علامت ہو، جماعی آئے، تو بجائے کہ نماز میں اس کا اظہار کرنا روکنے کی کوشش کرے، وگرنہ اپنے ذہن میں تصور لائے کہ انبیاء کرام اس سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل سے محفوظ فرما لے گا۔ گرامی قدرات، جب نماز پڑھی جائے تو اگر کوئی چادر وغیرہ مرد نے لی ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ باہر نکال۔ عورت کے لیے کپڑے کے اندر ہی ہاتھ ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس میں اخفاء ہے۔ کھانسی وغیرہ ہو تو حد تک ممکن ہو روکنے کی کوشش کرے۔ نماز کے اندر جب مکبر حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو اٹھنے کی تیاری کرے، حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کھڑے ہو جائے۔ یہ بھی نماز کے مستحبات میں سے۔ اور اسی طرح جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو اس وقت اپنی صفوں کو درست فرما لے مکمل طور پہ، تاکہ جیسے ہی مکمل ہو تکبیر کے فوری بعد نماز کو شروع کر دیا جائے۔ جس وقت قیام کیا جائے تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ ہو جیسے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، کم از کم۔ اور سجدہ جب کیا جائے زمین پر ہو، بلا حائل ہو، درمیان میں کوئی بھی چیز رکاوٹ کے طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ گرامی قدرات، جب نماز کی تکمیل ہو جائے تو شریعت میں بہت سے اذکار ملتے ہیں جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لہذا نماز کے بعد مختلف طرح کے اذکار پڑھنا بھی درست ہے اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر ایک شخص نماز کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جو نماز میں الگ سے واجبات ہیں وہ مقتدی پر بھی واجب ہے، یعنی ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ قرات کا مطلب ہے ہم جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، اس کے بعد خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرات امام کرے گا، وہ ظہر اثر ہو یا فجر مغرب عشاء ہو، مقتدی نے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ البتہ تشہد جیسے اتحیات ہے، یہ مقتدی پر بھی واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اتحیات پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کے بعد اس نے کھڑا ہونا ہے، اس نے ابھی عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہوگا کیونکہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے جماعت میں
ابھی امام نے اللہ اکبر کہا، دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو وہ جلدی سے دعائے قنوت مکمل کر کے پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہوگا، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ تو جو چیز مقتدی اور امام پر واجب ہوتی ہے ان دونوں کا خیال اسی طرح رکھا جائے گا، اور امام جیسے پڑھے گا مقتدی پر بھی لازم ہے ویسے ہی وہ تشہد کو اور اسی طرح التحیات جیسے میں نے وہ پڑھے گا۔ اچھا، اور اگر امام نے التحیات پڑھ کے ابھی سلام نہیں پھیرا اور اس نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، اب یہ بیٹھا نہیں رہے گا بلکہ کوئی نہ کوئی دعا اور پڑھتا رہے گا یوم یقوم الحساب تک کے بعد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا پڑھ لے، جو بھی دعا معصورہ ہیں وہ اس وقت پڑھ لے۔ امام جب سلام پھیرے پھر امام کے ساتھ سلام پھیر دے، یعنی اس وقت دعائے معصورہ پڑھنے کی اجازت ہے کہ جس وقت امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا۔ اور اگر اس صورت میں اس نے تشہد یہ پڑھ کے آگے دعا پڑھ رہا تھا، درود پاک پڑھ کے رب اجعلنی ابھی شروع کیا تو امام نے سلام پھیر دیا، ابھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا، ابھی التحیات کو یوم یقوم الحساب تک پورا نہ کرے، کیونکہ درود پاک پڑھنا بھی سنت ہے اور رب اجعلنی جو دعا ہے یہ بھی پڑھنا سنت ہے، اور جو سنت اگر ابھی رہ رہی ہے تو امام نے سلام پھیر دیا تو اب یہ امام کی مطابقت میں فوراً سلام پھیر دے گا۔ اور جس شخص کی رکعتیں رہتی ہیں بعد میں امام کے ساتھ شامل ہوا، اس صورت کے اندر جب وہ بیٹھے گا تو امام نے جس وقت سلام پھیرنا ہے اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے خاموشی سے نہیں بیٹھنا، کیونکہ اس کی رکعتیں باقی ہیں، ایک یا دو یا تین، یہ اسی کلمے کو پڑھتا رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسی کو پڑھتا رہے گا تاکہ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی رہے کہ میں نے سلام نہیں پھیرنا۔ اور اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیرا پھر فوراً یاد آ گیا تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ ابھی امام نے سلام پھیرا، اس نے سلام پھیرا ہی تو یاد آ گیا، فوراً کھڑا ہو جائے، اس کو کوئی سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی سلام پھیر دیا، اس کے بعد یہ 3 تسبیح کی مقدار بیٹھا رہا، پھر یاد آیا، پھر بھی کھڑا ہو جائے، اب اس کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے تاخیر کر دی۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اسی کلمے کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے گا کہ میں نے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، تو آپ اسی کے مطابق پھر اس کی تکمیل بھی کریں گے۔ نماز کے بعد کی جو دعائیں اور ذکر ہیں وہ بہت سے فضائل کے ساتھ موجود ہیں، جیسے نماز کے بعد ہمارے بزرگ کا طریقہ تھا فوراً سلام پھیر کے وہ آیت الکرسی پڑھ لیتے، استغفار 3 بار کر لینا، اور اسی طرح جب نماز مکمل ہو جائے تو تسبیح فاطمہ پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اسی طرح 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی، استغفار اور اس کے علاوہ دیگر کلمات جو مذکور ہیں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کی دعا ہے، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کی تکمیل کے بعد دعا کرتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پروردگار پھر اس کے لیے بہت سا اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے گرامی کے حضرات، یہ وہ مسائل ہیں جو نماز سے متعلق تھے، دوران نماز انسان اکثر ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے۔ گرامی کے حضرات، ہمارا جو فہم دین کورس رمضان شریف سے 10 دن پہلے شروع ہوا، انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہمارا پروگرام تھا وہ کل ہم اس کی آخری نشست کریں گے، اور اگر 30 روزے ہوئے تو پھر آگے بھی انشاءاللہ نشست ہوگی، لیکن جو لوگ اس میں باقاعدہ شریک ہوتے رہے ان کے لیے بھی ہم نے کتابوں کا تحفہ رکھا ہے،
اور جو لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے اسائنمنٹیں لکھی ہیں ان میں زیادہ خواتین کی تعداد ہے، تقریباً 18 سے 20 کے قریب، وہ جنہوں نے ماشاءاللہ پورے درس کی اتنی موٹی اسائنمنٹیں بنائی ہیں، وہ آ گئی ہیں ہم تک، ہم نے نمبر بھی لگا دی ہے ان کو، سندے بھی۔ یعنی یہ ہمارا جو آن لائن چلتا رہا، مجاہد آباد کے لوگ شاید اتنے مستفید نہ ہوئے جتنے دور بیٹھ کے لوگ مستفید ہوں گے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت کے حوالے سے، تو وہ بھی اسناد ہم کل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شامل ہوتے رہے۔ کل کی ہماری خصوصی نشست ہے، تو کوشش کریں کہ کل اتوار بھی ہے، آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے چیزیں کلوز کر کے آئیں۔ کل جو ہماری فجر کے بعد کی نشست ہوگی اس میں بھرپور آپ لوگ بھی شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو